اعلان کیا تھا، تو اگر پرامن کال کا اعلان کیا تھا تو اسلحہ کیوں جمع کیا تھا؟ ڈنڈے کیوں جمع کیے تھے؟ کیوں گولیاں ماری پولیس کو؟ کس طرح وہ پولیس کانسٹیبل جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کے 5 بچے ہیں، جن کا چھوٹا بچہ 8 ماہ کا ہے؟ اگر آپ نے پرامن کی کال دی تھی تو پھر کیوں آپ نے یہ تمام چیزیں کی؟ اس کے بعد کیوں آپ کی یہ بات مان لی جاتی؟ کس طرح عوام 2014 کو بھول جاتی جب پولیس والوں کے سر پھٹے؟ ایک پولیس والا اب شہید ہوا ہے۔ یہ تھی آپ کی تیاری۔ آپ کی تیاری تھی پولیس والوں کے سر پھاڑنے کی، آپ کی تیاری تھی سرکاری املاک کو آگ لگانے کی، جو آپ نے کیا۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ H9 میں آپ آئیں، آپ اتنے ناکام ہیں، آ کر اپنا جلسہ کریں۔ جو پرامن لوگ ہوتے ہیں وہ آرام سے آتے ہیں۔ ہم نے بھی 4 سال PDM نے آپ کی جو بدبودار احتساب، سیاسی انتقام کا سامنا کیا ہے۔ ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ ایک پولیس والے کو ایک ڈنڈا تک لگاؤ۔ PDM نے اور مولانا فضل الرحمان نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، ANP نے کلیکٹیو بھی اجتماع کیے، الگ الگ بھی پارٹیوں نے اجتماع کیے، جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی نکالیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈنڈا کسی پولیس والے کو لگاؤ، کوئی ایسی ایک گملہ ٹوٹا ہو، یہاں تو آپ کس طرح آپ کی بات مان جاتے؟ 2014 کو بھول جاتے کہ آپ نے PTV پر حملہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، پولیس والوں کے سر پھاڑے، بجلی کے بل جلائے، سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اس کے بعد مبارکبادیں دیں کہ PTV پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو، مبارکباد دی کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کہ آپ نے اعلانات کیے، اوئے IG، اوئے فلانا میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ کیسے عوام بھول جائے؟ کیسے عوام بھول جائے کہ ڈی چوک پہ قبریں کھدی تھیں؟ کیسے عوام بھول جائے کہ سیاسی مخالفین کو مارنے، ان کے پیچھے انتشار اور فساد کے آپ نے اعلانات کیے؟ کیسے عوام بھول جائے کہ آپ نے خونی لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا؟ یہ کیسے بھولے عوام؟ پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو آپ نے میٹرو بس اسٹیشن جلائے، آپ نے درختوں کو آگ لگائی، آپ نے ڈی چوک پہ ٹائر جلائے، آگیں لگائیں۔ اگر آپ کو کنٹرول نہ کیا، یہ پرامن، یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے۔ سرکاری املاک کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں عمران خان صاحب، میٹرو اسٹیشن جلانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، درختوں کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، اسلحہ جمع کر کے احتجاج کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، گولیاں اور ڈنڈے جمع کر کے احتجاج کی کال دینا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، خونی مارچ کا اعلان کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، یہ کوئی۔ اور آپ آرام سے لوگوں کو پہلے ایک دن ہوا میں معلق رہے، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے رہے اور نیچے لوگوں کو دیکھتے رہے کہ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں۔ 35 لاکھ روپیہ خیبر پختونخوا کے MPs اور MNAs کو کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، 35,000 لوگ نہ جمع کر سکے۔ دوسرے دن آپ کنٹینر پر آئے اور ایک دم آپ نے کہا میں چلا گیا ہوں۔ F8 تک آپ تشریف لے آئے تھے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے کنٹینر کو 4 دفعہ آپ رکے، آپ کی تیاری نہیں تھی تو کیا کرنے آئے تھے؟ تیاری آپ کی صرف اسلحہ جمع کرنا تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو دیتے ہیں دھمکیاں، کہتے ہیں میں پٹیشن لے کر جا رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا۔ پٹیشن تو سپریم کورٹ میں آئین شکنی کی بھی گئی تھی 11 اپریل کو، جس میں 5-0 کا فیصلہ تھا آنریبل ججز کا کہ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آئین شکنی کی گئی ہے۔ وہ ریورس ہوئی جو ریزولوشن تھی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، صدر سے آئین شکنی کرائی، وہ پٹیشن بھی گئی تھی۔ رات کو دروازے کھلے تھے آئین کو بچانے کے لیے، پارلیمان کھلی تھی آئین کو بچانے کے لیے، عوام دیکھ رہی تھی آئین کو بچانے کے لیے، اور آج کہتے ہیں سپریم کورٹ کو دھمکی دیتے ہیں، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرتے ہیں، کہتے ہیں سپریم کورٹ پیسے کھا کر نون لیگ کو بچاتی ہے۔ یہ آپ ججز کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ الزام، میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو کہتے ہیں میڈیا کو پیسے دیے گئے ہیں، میڈیا بک گیا ہے، اور سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ججز بک گئے ہیں، ججز کو پیسے دے دیے ہیں، میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، سپریم کورٹ ہمارا فیصلہ دے۔ کون سا فیصلہ دے؟
اس نے سپریم کورٹ نے آئین شکنی کا بھی فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ نے اس دھرنے کا بھی فیصلہ دیا ہے کہ آپ H9 میں آ کر اپنا جلسہ کریں, پرامن احتجاج پروٹیسٹ کرائیں, لیکن اگر آپ دھاوا بولیں گے, اگر آپ ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ سرکاری املاک کو جلانے کی کوشش کریں گے, تو پھر یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے, اس کا آپ کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر تیاری نہیں تھی تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تیاری آپ کی اب 6 صدی نہیں ہو سکتی, اور اس کے پیچھے پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے. آپ 100 سال تیاری کریں, آپ 100 سال منتیں کریں, آپ 100 سال جھوٹ بولیں, اب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں. آپ عدالتوں کو دھمکائیں, عدالتوں کو پریشرائز کریں, عدالتوں کے اوپر بکنے کا الزام لگائیں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیا گفتگو ہے؟ 4 سال حکومت کی, ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے, کوئی کارکردگی نہیں دکھائی, جھوٹ بولے, سیاسی مخالفین پر الزامات لگا کر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے, کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکے کیونکہ جھوٹ پر مبنی تھا. اب اپنا ماتم کر رہے ہیں اور پھر اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں. کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں تاریخ اتنا میں جمع کروں گا کراؤڈ کہ تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوا ہوگا. 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ تو اب بھی کیا تھا. 20,000 لوگ لے آتے. 35 لاکھ روپیہ پر MA نے دیا, 35,000 لوگ لے آتے. لیکن کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے. سیاسی مخالفین آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے آئینی اور جمہوری طریقے سے اٹھا کر باہر پھینکے, پارلیمان آپ کو مسترد کرے, عوام آپ کو مسترد کرے, تو آپ کہتے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے. میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو آپ بلڈنگوں پر میڈیا کے حملے کرواتے ہیں. میں جیو نیوز کی بلڈنگ پر آپ کا جو پرامن احتجاج تھا, جس کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا جیو بلڈنگ کے اوپر, سما کے رپورٹرز کے اوپر, میڈیا وینز کے اوپر, میں اس کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں. اور جب ایسا ہو تو آپ پتھراؤ کریں میڈیا کے ہاؤسز کے اوپر, میڈیا کی بلڈنگز کے اوپر, رپورٹرز کے اوپر, ان کو بکنے اور لفافوں کے تانے دیں, ان کو بیچے جانے کا تانا دیں. جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ کریں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوں, جب عوام کے ساتھ کھڑی ہوں, جب قانون کے ساتھ کھڑی ہوں, تو آپ انہیں کہیں کہ ججز نے پیسے لے کر بک کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور یہ پریشرائز کر کے عدالت کو بھی آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اس پریشر میں آ کر, اس دھمکی میں آ کر آپ پر بکے جانے کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے, ان پریشر میں آ کر آپ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک شخص جو ذہنی مریض ہے, جو ایک ذہنی مریض جھوٹا اور منافق شخص ہے, وہ حملہ آور ہے, وہ آئین پر حملہ آور ہے, وہ پارلیمان پر حملہ آور ہے, وہ میڈیا پر حملہ آور ہے, وہ عدلیہ پر حملہ آور ہے, وہ اداروں پر حملہ آور ہے, وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے, کیونکہ ہار تسلیم نہیں ہوتی. انا اور تکبر اور ضد اتنی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ صرف جو وہ ضد کرے وہ پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اب صرف پاکستان کی عوام کو اپنی ترقی چاہیے, اپنا روزگار چاہیے, سکون چاہیے, اتفاق چاہیے, اتحاد چاہیے, جو آپ کے خمیر میں نہیں ہے. عمران خان صاحب, آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے, آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے سیاسی انتقام لے لے کر, آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر کر. اور اب یہ ختم ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں, کہتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں. مذاکرات جب ہم کہتے تھے ہونے چاہیے معیشت پہ, کووڈ پہ, فیٹف پہ, قومی سلامتی کے امور پہ, تو کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا. تو عمران خان صاحب, آج آپ کو NRO نہیں ملے گا. ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ مذاکرات دھمکی اور ڈکٹیشن کے اوپر مبنی ہو. اور آپ نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا اگر الیکشن جون میں کرائے جائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. تو میں آپ کو آج الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں. لکھیں تاریخ الیکشن کی, اگست 2023. الیکشن کی ڈیٹ کو اپنے دماغ پر
और अपने दिल पर चस्पा करें। मैं दोबारा दोहराती हूँ, मैंने आपको कल कहा था कि कान खोल के सुन लें कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद। शायद कान साफ नहीं है, आज दोनों कान खोल कर सुन लें। मैं इलेक्शन की डेट दे रही हूँ, अगस्त 2023। ना आपकी धमकी में कोई आएगा, ना आपकी डिक्टेशन में कोई आएगा, ना आपकी गालम गलोच में और बदतमीज़ी में कोई आएगा। अपने रवैये को तब्दील करें, इंतज़ार करें इलेक्शन का, इंतज़ार करना सीखें। और इलेक्शन अगस्त 2023 में होगा। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन अगस्त 2023। अंग्रेज़ी में भी बता दिया है, उर्दू में भी बता दिया है। इसलिए मुज़ाकरात अगर इस बात पर करने हैं तो घर बैठें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाहर घर से निकलेंगे असला लेकर, गोली लेकर, डंडे लेकर, खूनी मार्च का ऐलान करके, तो जो पहले हुआ है उससे भी बदतर होगा। ये काम ना करें, आवाम को मज़ीद तकसीम ना करें, मज़ीद इंतशार ना फैलाएं, मज़ीद फसाद ना करें, मज़ीद अफरा तफरी ना फैलाएं। अब आप हुकूमत में नहीं हैं, सकून करें और अगस्त 2023 का इंतज़ार करें। और इस ज़हनी हालत में एक दफ़ा दोबारा मशवरा दे रही हूँ, इस ज़हनी हालत में आपको बिल्कुल टीवी पर आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और ठेके की बात की कि अदारे इंटरवीन करें, मुल्क तबाह हो रहा है, हमने ठेका उठाया होने की, हमने नहीं ठेका उठाया हुआ, आपको ठेका दिया किसी ने नहीं है। नालायकों को, ना अहलों को, ना काम लोगों को, चोरों को, करप्ट टोले को, कार्टल्स को, माफियाज को आवाम को ठीक करने का कोई ठेका नहीं दे सकता, क्योंकि एक दफ़ा मौका था। जिनको ठेका दिया जाता है ना, उनके पास तजर्बा होना चाहिए, उनके पास नीयत होनी चाहिए, उनके पास कारकर्दगी दिखाने को मंसूबे होने चाहिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। आज यौम तकबीर है, आज मुल्क की सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाया नवाज शरीफ ने। आज यौम तकबीर है, आज किसी दबाव में आए बग़ैर इस तारीख़ को हिंदुस्तान के मुकाबले में एटमी धमाके करके ये जवाब दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। गाली नहीं दी, धमकियाँ नहीं दी, जो मुल्क के लिए, जो आवाम के लिए, जो कौमी सलामती के लिए बेहतरी थी वो की। तजर्बा है पाकिस्तान में पहला मोटर वे बनाने का, और उसके बाद पूरी वफाक की इकाइयों को उन मोटरवेज़ और सड़कों के जाल से आपस में जोड़ने का। आपकी तरह वफाक की इकाइयों को तकसीम नहीं किया, उसको आपस में जोड़ा। और हस्पताल हों, स्कूल हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, दहशत गर्दी ख़त्म करने के वाक़यात हों, 14,000 मेगावाट बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हों, इन तमाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है। पाकिस्तान से करप्शन के ख़ात्मे के लिए, करप्शन के इंडेक्स में कमी करने के लिए भी वो तजर्बा भी और वो कारकर्दगी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। इसलिए ठेका हमारे पास है, और इस ठेके को, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के ठेके को हम अच्छी तरह निभाना जानते हैं। आप आराम करें, सुकून करें। अगर कोई रिलैक्स होने की गोली चाहिए तो हम स्पॉन्सर करने को तैयार हैं। और अगस्त 2023 तक सुकून करें, आराम करें और इंतज़ार करें। तारिक अजीज साहब दुनिया से देखिए, रवैया बदल कर बिल्कुल, क्योंकि आज मुल्क के ऊपर जो वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान का इस वक्त वज़ीर, उसके अंदर अना नहीं है, तकब्बुर नहीं है, ज़िद नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, खुशहाली हो, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, ताकि पाकिस्तान की आवाम रोज़ रात को सुकून से सो सके। और पाकिस्तान की आवाम को रात को सुकून से सोने के लिए रोज़ दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रवैया धमकी देने का होगा, डिक्टेशन देने का होगा, गाली देने का होगा, और ये कहा जाए कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, तो ये NRO नहीं दिया जाएगा।
نہیں شرط کی تو بات ہی نہیں ہے نا, اس رویے کے ساتھ نہیں ہوگی. ہاں جی زاہد فاروق صاحب. جو کرنٹ سچویشن ہے, ملک کی جو صورتحال ہے, معاشیت کی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہوتی ہے ان مواقع پر. اور اگر وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو اس ڈائلاگ کو وسیع کرنے میں کوئی حد ہے کہ سب مل بیٹھیں اور ڈائلاگ کریں تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر حل ہو. جیسے ڈائلاگ لندن میں ہوئے تھے ایک دفعہ, چاٹرا کیا اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائلاگز تب ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیز کے اندر وہ نیت بھی ہو, وہ رویہ بھی ہو, وہ انٹینشن بھی ہو, لیکن جب نیت میں کھوٹ ہو, جب جھوٹ ہو, منافقت ہو, تو وہ ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہم ان پولیس والوں کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تاکہ لوگ ان کو گالیاں دیں. لوگ ان کو, آپ کو شرم آنی چاہیے. پولیس فورس وہ فرنٹ لائنرز ہیں, وہ سولجرز ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی, عوام کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں. اور پولیس والے جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر کسی طرح بھی پولیس کے خلاف کوئی مہم چلائی گئی تو اس کے بعد جو اظہار رائے ہے جس کو استعمال کر کے آپ اس قسم کی آرگنائزڈ کیمپین کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے اس جتھے کو, مسلح ٹولے کو, پاکستان کی عوام کو ان کے شر سے بچایا, تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی اگر مہم ہوئی, میں دوبارہ ری ایٹریٹ کرنا چاہتی ہوں, دہرانا چاہتی ہوں, اس کے اوپر کوئی بھی زیرو ٹالرنس ہے. میں پی ٹی اے کو بھی اور وزارت داخلہ کو بھی, ایف آئی اے, کیونکہ جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, جو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وزیر داخلہ, انٹیریئر منسٹر, تو ان کو بھی, اس پہ بھی انہوں نے بھی یہ پوری طرح سے ہدایت دی ہوئی ہے کہ کسی قسم کی اس طرح کی جو کیمپین ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات کہ کہتے ہیں بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا تھا ہمیں. بھیڑ بکریاں تو آپ نے سمجھ رکھا ہے عوام کو, کہ آپ جھوٹ بولیں گے, مہنگائی کریں گے, بے روزگاری کریں گے, ان کو بھوکا کریں گے, ان کو غریب کریں گے, ان کو 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیں گے, ان سے دوائی چھین لیں گے, گھر کا کرایہ دینے کے پیسے چھین لیں گے, کاروبار چھین لیں گے, کسان سے اس کا کاروبار چھین لیں گے, تو آپ کے اوپر وہ اعتبار کریں گے؟ یہ پاکستان کی عوام ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس کا جواب میں دینا چاہتی ہوں کہ یہ انتظار کی بات نہیں تھی, یہ سیاست کی بات نہیں تھی, اس میں کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں تھی. اس وقت پاکستان کے عوام کی یہ رائے تھی. اس وقت 90% جو آبادی ہے وہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو اس وقت حکومت میں ہیں. پاکستان کے وفاق کی تمام اکائیاں اس وقت حکومت میں ہیں. یہ ان کی رائے تھی کہ اس وقت جو حکومت ہے اس وقت عمران خان صاحب کی, وہ ان سے ان کی روٹی چھین رہی ہے, ان سے ان کا روزگار چھین رہی ہے, ملک کی ترقی چھین رہی ہے. کرپشن دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے. کارٹلز اور مافیاز کی حکومت ہے, تو اب پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ آئینی طریقہ ہے. 75 سال میں پہلی دفعہ, جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دروازے پھلانگے نہیں گئے, دروازے کھولے گئے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے, اور یہ پاکستان کے عوام کی مرضی اور رائے ہے جس کے آگے پوری پارلیمان اور سیاسی جماعتیں اس کی تابع ہیں. شاکر عباسی صاحب نے دیکھیں بات یہ ہے کہ
میرا مشورہ ہے، میں اس کا جواب تو نہیں دوں گی، کہ ملک بہت تقسیم ہو گیا، آئینی عہدوں کی اور آئینی منصب کی بہت آئین شکنی ہو گئی ہے، اس کو مذاق نہ بنائیں، کبھی اسپیکر کی کرسی کو مذاق، کبھی صدر کی کرسی کو مذاق، کبھی گورنر کی کرسی کو مذاق، کبھی پنجاب کے اسپیکر کی کرسی کو مذاق، کبھی وزیر اعلیٰ کی کرسی کو مذاق، یہ کام نہ کریں، اس میں کلیکٹیو اجتماعی نقصان ہوگا، یہ ایک فرد کا نقصان، آج ایک فرد کی ضد اور تکبر پہ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے استعفے دے دیں، اگر وہ ایک شخص کی آرڈر کو، اس کی ڈکٹیشن کو نہیں ماننا چھوڑ سکتے تو اس کرسی کو چھوڑ دیں، یہ مت کریں، یہ تاریخ میں ان کے چہرے اور ان کے نام لکھے جا رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے نہیں، یہ ان کرسیوں اور ان منصب کے لیے، آفیسز کے لیے یہ خطرناک چیز ہے، یہ کام، یہ رویے، یہ حرکتیں ہم نے دیکھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس کا وفاق کی اکائیوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کا وفاق اور وفاق کی اکائیوں کے آپس میں ہم آہنگی جو ہے، اتفاق جو ہے، اتحاد جو ہے، جس سے ملک آگے بڑھنا ہے، یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، یہ کام نہ کریں۔ بہت شکریہ جی، بہت جلد آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں اگر کوئی گر کے ہار مان لے تو اس کا مخالف جو ہے اس کو حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کو اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ اب خان صاحب نے اگر ہار مان کے مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، کیوں بے عزتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیوں مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھا؟ اس کو ساتھ ایڈ کریں، ان کو پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت۔ پہلے ہار تو مانے، ہار تو مانے، وہ ہار مانے اور اپنے رویے کو بدلیں، اپنی زبان کو بدلیں، باقی وہ دیکھیں گے، ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن اس زبان کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ، اور جو پاکستان کی عوام کے ساتھ 4 سال ظلم کیا ہے، وہ نہیں بھول سکتے ہم، اس ایک ایک ظلم اور زیادتی کا، چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ہو، چاہے وہ عوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو، چاہے وہ سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو، یہ پاکستان کا نقصان کیا انہوں نے، اس ظلم کو ہم بھول سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی معافی مانگیں، ان تمام چیزوں کا حساب دیں۔